السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سلطان نور الدین زنگی کہ جنہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نور الدین زنگی بہت بہادر شخصیت تھے کہ جس کے تصور سے یورپ کے بہادر جو زمین کے اندر ہیں اپنے کفر میں، وہ بھی ان کے نام سے کانپ جاتے ہیں۔ انہوں نے 557 میں عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گربا چشم، 2 کنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف آپ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ میری ان سے خلاصی کرا دو۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، فوراً وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے۔ آنکھ آپ کی اسی وقت لگ گئی اور پھر یہی خواب آپ نے دوبارہ دیکھا اور رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ نور الدین زنگی دوبارہ اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور ابھی لیٹے ہی تھے کہ ان کی فوراً آنکھ لگ گئی۔ تیسری بار پھر جب انہیں دوبارہ یہی خواب آیا تو آپ نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے کہا تاخیر نہ کیجیے، فوراً مدینہ طیبہ چلے جائیے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا، یہ خیال کر کے مدینہ طیبہ میں ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اپنے وزیر، 20 اراکین مجلس اور 200 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بہت سے زر و جواہر کے ساتھ نہایت تیز رو سانڈنیوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ رات دن سفر کر کے 16 دنوں میں شام سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس زمانے میں عرب سلطان کے زیر اثر آ چکا تھا۔ سلطان کی اچانک آمد سے مدینہ والے حیران ہو گئے۔ امیر مدینہ نے اچانک تشریف آوری کی وجہ دریافت کی تو سلطان نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سلطان نے کہا کہ اگر آپ ان 2 شکلوں کو دیکھ کر پہچان لیں تو میں انعام و اکرام کے بہانے اور دعوت کے بہانے تمام اہل مدینہ کو آپ کے سامنے سے گزروا دوں گا۔ بس اعلان کرایا گیا کہ سلطان وقت تمام اہلیان مدینہ منورہ کو دعوت دیتے ہیں اور انہیں انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں کا کوئی بھی رہنے والا محروم نہ رہے اور ہر شخص سلطان کے حضور حاضر ہو کر کھانا بھی کھائے اور انعام بھی سلطان سے حاصل کرے۔ جب ہر شخص اس لالچ میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلطان انعام دیتے اور بہت تجسس سے اس پر نظر ڈالتے، یہاں تک کہ سلطان حیران تھے کہ جن لوگوں کی صورت انہوں نے خواب میں انہیں دکھائی گئی تھی وہ انہیں نظر نہ آئے۔ بالآخر والی مدینہ اور حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے اور پھر سلطان نے مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا آبادی میں اب کوئی اور انعام لینے والا باقی نہیں رہا؟ خدام نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، صرف 2 اہل مغرب جو نہایت صالح، سخی، متدین، عفیف اور عبادت گزار انسان ہیں اور وہ گوشہ نشیں ہیں، وہی 2 باقی رہ گئے ہیں۔ نہایت وہ خدا پرست لوگ ہیں، جنت البقیع میں پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ سلطان نے ان کو طلب کیا اور جو ہی وہ سلطان کے روبرو پیش ہوئے، سلطان نے ان کو پہچان لیا مگر تفتیش سے پہلے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ سلطان نے انہیں اپنی خواب میں دیکھا تھا کہ جن کی طرف رسول اللہ اشارہ فرما رہے تھے، اور چنانچہ سلطان نے ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھا کر ان سے باتیں کی اور پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے حجرے میں جا نکلے۔ حجرے کے فرش پر ایک معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور طاق میں قرآن پاک کا ایک نسخہ، واض و بند کی چند کتابیں تھیں اور مدینہ شریف پر صدقہ خیرات کے لیے ایک گوشہ میں تھوڑا سا سامان، بس یہی کل کائنات تھی۔ سلطان سخت حیران تھے کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟
سلطان مایوس ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ ان کو چٹائی کے نیچے کچھ ہلتی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ سلطان نے چٹائی کو ہٹایا تو ایک تختہ نظر آیا، جس کو اٹھایا گیا تو ایک سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھودی جا چکی تھی۔ اسی وقت ان دونوں لعنتیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور ان دونوں نے بتایا کہ وہ عیسائی اور نصرانی ہیں۔ ہم کو عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم مغربی حجاج کا بھیس بدل کر یہاں آئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک نکال کر روم لے جائیں تاکہ مسلمانوں کا مرکز ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم نے جب حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ سکیں، تو مدینہ والے بھی ہماری بے پناہ عقیدت اور ہماری مدد کرتے تھے اور روزہ اطہر پر ہم سلام کرنے کے لیے جاتے تھے اور ہم نے چپکے روزہ مبارک کی طرف سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ہم رات بھر سرنگ کھودتے اور صبح سویرے چمڑے کے 2 تھیلوں میں مٹی بھر کر جنت البقیع میں فاتح کے بہانے جا کر ڈال آتے اور دن میں نخلستانوں اور کعبہ وغیرہ کی زیارت گاہوں میں گھوم کر پانی پلاتے۔ برسا برس کی محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی، اسی رات ابر و باران اور بجلی کا طوفان اور زبردست زلزلہ آیا کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ واقعات سن کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور نور الدین زنگی زہر و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حجرہ کے متصر ان لعنتیوں کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اللہ کے ہاں وہ سجدہ شکر بجا لائے اور اس کے بعد روضہ رسول کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھود کر پانی نکل آیا، اتنی گہری خندق کھدائی کے پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں سطح زمین تک سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ آئندہ اس خطرے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ اور یہ تھا نور الدین زنگی کا خواب کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کی حفاظت فرمائی اور نور الدین زنگی کا خواب سچ ہو گیا اور انہیں جو لعنتی شکلیں خواب میں دکھائی گئیں وہ انہوں نے حقیقت میں دیکھ کر انہیں پہچانا اور اللہ کی مدد سے ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ مزید میں آپ کے ساتھ سچے خواب شیئر کروں گی اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔